ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ امریکہ میں پہلی مرتبہ رحمان فارس کی کتاب محبت کی 100 نظمیں کی رسم اجرا اردو انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ہو رہی ہے۔ میں امین حیدر صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آدم نے کہا تھا کہ شاید مجھے نکال کر پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں، اور میں نے اس میں تصرف کیا کہ شاید مجھے نہ پا کے گھبرا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ خواتین حضرات، رحمان فارس ہمارے ادب کے ایک نامور شاعر ہی نہیں، مستند اور نوجوان اور خوش بیان شاعر ہیں۔ انہوں نے ترجمے کی ٹھانی اور ایسا مشکل سبجیکٹ انہوں نے چنا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا کارنامہ ہے۔ اس میں نے ایک پیراگراف لکھا ہے۔ میں درخواست کروں گا جناب احمد شاہ صاحب سے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ احمد شاہ صاحب اس وقت ہال میں موجود نہیں ہیں، احمد شاہ صاحب سے اور اشفاق بھائی سے کہ وہ بھی اگر میرے ساتھ آ جائیں تو ہم ان کی کتاب کا ایک اجرا کریں گے۔ یہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ کتاب اس وقت میری نالج میں یہ ہے، اس کی تصدیق رحمان فارس صاحب کریں گے کہ اس کتاب کی پہلی رونمائی اردو انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے امریکہ میں اس وقت اس کی رونمائی نہیں ہوئی ہے۔ اور رحمان فارس صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ بائی پروفیشن جو ہیں ایک سول سرونٹ ہیں، اور مجھ سے یہ کہہ چکے ہیں کہ امین بھائی جب تک میری کمشنری لاہور میں ہے اس وقت تک آ جائیے تو میں لاہور وہ دکھاؤں گا جو آپ نے ابھی تک دیکھا نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ان کا ایک دعوت نامہ میرے پاس حاضرین کو بھی اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ بہت صحیح ہے۔ دیکھیے کہ ان کی اس کتاب کے اوپر میں رحمان بھائی آپ بھی تشریف لائیے اب۔ جی ہاں، رحمان آپ کی تالیوں میں، پرزور تالیوں میں جناب رحمان فارس صاحب، اور اگر احمد شاہ صاحب اگر ہیں تو جی پلیز تشریف لائیے احمد بھائی۔ اب بتائیے کہ رحمان فارس صاحب کی کتاب کی رونمائی اردو انسٹیٹیوٹ میں ہو رہی ہے پہلی مرتبہ، اور کن ہاتھوں میں ہو رہی ہے؟ جناب احمد شاہ صاحب اور اشفاق حسین صاحب کے ہاتھوں۔ تو یہ ہے کمال۔ تو آپ کی اس کتاب کے اوپر جو میں نے ایک پیراگراف لکھا وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، پھر ان ہمارے جو یہاں پر دوست ہیں ان کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ میں نے یہ لکھا کہ اشعار غزل کے پیرائے میں ہو یا مغرب کی مقبول صنف شاعری سانیٹ میں، دونوں دل مضطرب کے شوق آرائش کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ مغربی شاعری کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں زندگی سے جڑی ہر چیز کو حلقہ الفاظ میں باندھا جاتا ہے، جس سے ریئلزم کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ مجھے ان کے ادب کا یہ پہلو بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ ان کا اظہاریہ کس قدر تفصیل میں چلا جاتا ہے۔ حیرت سے کہیں زیادہ رشک ان لوگوں پر آتا ہے جو ان ادب پاروں کو، بالخصوص شاعری کو، دوسری زبانوں میں منتقل کرتے ہیں۔ کسی دوسری زبان کی شاعری میں پوشیدہ رموز و لائم کو اور فکر و احساس کو کی ترجمانی آسان کم نہیں۔ یہ ایک بہت ہی مشکل فن ہے، اور میں تو اسے فن ہی کہوں گا کہ جس میں قاری کو ترجمہ نگار سے ایک امید ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ دے کوئی طبیب آ کے ہمیں ایسی دوا بھی، دے کوئی طبیب آ کے ہمیں ایسی دوا بھی، لذت بھی رہے درد کی، مل جائے شفا بھی۔ رحمان فارس ایک متجسس، خوش بیان، دلکش شخصیت کا نام ہے۔ یہ وسیع مطالعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمہ جہت صلاحیتوں کے مالک انسان ہیں۔ حال ہی میں ان کی نگاہ شوق پابلو نروادا کی شاعری پر پڑی۔ انہوں نے پابلو نروادا کی لذت گریہ فراق کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ ان پر اپنے تبسم کو بھی نثار کر دیا۔ پابلو کی ایک نظم جس کا انہوں نے ترجمہ کیا، اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے حسن کی تعریف میں استعمال ہونے والے رموز و لائم کی کمی کا شکار ہو گئے۔ ایسا لطف مجھے وارث شاہ کی مثنوی کے اس حصے کو پڑھنے میں آیا تھا جس میں اس نے ہیر کے حسن کی تعریف کی تھی۔ یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ میں نے وارث شاہ کی مثنوی کا اردو منظوم ترجمہ پڑھا ہے۔
ترجمے میں اتنا لطف آیا تو پنجابی زبان میں اس کا کیا لطف ہوگا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رحمان فارس کی پابلو کی ترجمہ کی گئی ایک اور نظم کی علامت دیکھیے کہ اس میں نمک بھرے پیروں پر ساگر ماتھا ٹیکے، یہ ایک انہوں نے استعارہ استعمال کیا ہے، کیا خوبصورت ہے کہ نمک بھرے پیر اور ساگر کا ماتھا، جواب نہیں ہے۔ پابلو کے آبائی گاؤں والی نظم کا ایک بند ملاحظہ فرمائیے اور تخیل کی بلندی اور ماوریت دیکھیے کہ جہاں کبھی تجھے نانو نمک بہم نہ ہوئے، جہاں کبھی تجھے نانو نمک بہم نہ ہوئے، وہیں سے پائی ہے تیرے بدن نے نمکینی، اور جہاں چکھے ہی نہیں تو نے شہد و قند کبھی، وہیں سے آئی ہے تیرے لبوں کی شیرنی۔ محبت کی 100 نظمیں ان کی اسی ترجمے کے مجموعہ کا نام ہے۔ میں انہیں ان کے شوق امتیاز کی ایسی شاہکار تحریک پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں محترم اشفاق حسین صاحب سے اور احمد شاہ صاحب سے کہ وہ اس کتاب کا اجرا فرمائیں۔ ذرا تالیاں اور بجا لیجیے۔ بس میں تو 2 جملے کہوں گا کہ یہ لڑکا مجسم عشق ہے، اور نرودہ اور ناظم حکمت کو تو فیض صاحب نے ہمیں انٹروڈیوس کیا، تو پھر ہم ان کی کھوج میں نکلے، اور فیض صاحب نے اس لیے انٹروڈیوس کیا کہ یہ پرو پیپل شاعر تھا، نرودہ بھی اور ناظم حکمت بھی، اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے علاقے پر بھی شاعری کرتا تھا، اور فیض صاحب اور نرودہ اور ناظم حکمت تینوں میں ایک چیز قدر مشترک ہے کہ انہوں نے انقلاب کو عشق اور عشق کو انقلاب، یہ لگتا نہیں کہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، تو یہ بہت ہی کمال کا یہ کام کیا ہے۔ مولانا روم کی 100 غزلوں کا ترجمہ فہمیدہ ریاض نے کیا تھا، انتہائی خوبصورت، انتہائی اہم کام۔ اور اس کے بعد یہ میں تو اس کو لڑکا ہی کہوں گا، جوان بھائی کا ایک مصرع ہے کہ ایک لڑکا سا میں نکل آیا، تو اس میں پورا عشق ہے، اور یہ بڑی مشکل بات ہے کہ نرودہ تک پوری طرح سے پہنچنا اور پھر اس کا ترجمہ کرنا۔ تو میں اپنی طرف سے بلکہ پوری آرٹس کاؤنسل کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اب یہ گل و بلبل کی شاعری سے نکل کے اور ذرا سنجیدہ موضوعات کی طرف، تو میں سمجھتا ہوں کہ رحمان فارس اپنی پوئٹری میں، اپنے انٹلیکٹ میں اور اپنی دانش میں گرو کر رہا ہے۔ بہت مبارک۔ بہت شکریہ احمد شاہ صاحب۔ دراصل پابلو نرودہ کا نام، جیسا کہ احمد شاہ صاحب نے کہا، ہمارے ادب میں آج سے 70-80 سال پہلے ترقی پسند تحریک کے لکھنے والوں کی طرف وجہ سے آیا، اور پابلو نرودہ اور ناظم حکمت کا انہوں نے نام لیا اور کہا کہ فیض میں اور ان میں تینوں میں یہ مماثلت تھی کہ تینوں جو ہیں انقلاب کو، نغمہ اور نغمے کو انقلاب بنا دیا، لیکن ان میں ایک اور قدر مشترک تھی کہ تینوں جو ہیں وہ کسی نہ کسی زندگی کے دور میں ایگزائل میں اور جیل میں رہے، تینوں میں یہ مشترک بات ہے۔ پابلو نرودہ سے فیض صاحب نے اپنی ملاقات کا بہت ذکر کیا ہے، ماسکو کے زمانے میں جب رہے ہیں، تو نرودہ صاحب ایک اور خاص چیز سے جو متاثر ہے وہ یہ کہ نرودہ جو ہے وہ آثار قدیمہ کی چیزوں میں بہت دلچسپی رکھنے لگے تھے، اور خیال ہے کہ پاکستان میں جب ذوالفقار بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس کے بعد جو کلچر کے سلسلے میں جو سفارشات پیش کی تھی فیض صاحب، اس میں ایک یہ تھا کہ ہمارے یہاں لوک ورثے کی حفاظت کا ایک ادارہ ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں جو ہیں ایلس فیض نے بھی اپنے لکھا ہے، کہیں بھی فیض کے یہاں بھی ہے کہ یہ خاص ایک چیز تھی جو اس کی وجہ سے اس دوستی میں سمجھ سکتے ہیں کہ فیض صاحب سے وہ جو دوستی تھی نرودہ کی، اس کا ایک عملی شاہکار ہمیں آثار قدیمہ کو محفوظ کرنے کے سلسلے میں اسلام آباد میں قائم ہوا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ نرودہ کی شاعری سے بھی بہت متاثر ہے، ان کی مشہور نظم فیض صاحب کی یہ رات اس درد کا شجر ہے
جو مجھ سے عظیم تر ہے، جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے کہ اس کی شاخوں میں لاکھ مشل وقف ستاروں کے کارواں گر کے کھو گئے ہیں، ہزار مہتاب اس کے سائے میں اپنا سب نور رو گئے ہیں۔ تو یہ پوری نظم جو کہتا ہے کہ متاثر ہو کر نورودا کی ایک لائن سے متاثر ہو کر انہیں لکھی تھی۔ تو نورودا کے ہمارے تعلق ہے۔ رحمان فارس ہماری نئی نسل کے سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے جو ہے اس کا ترجمہ کیا، اور ترجمے کے سلسلے میں مجھے فیض صاحب کی بات آتی ہے، انہوں نے اپنے ایک مجموعے میں کہا تھا کہ شاعر جو ہے ہر وقت شاعری نہیں کر سکتا، آپ ہر وقت شاعری کریں گے تو پھر آپ میں کریٹیوٹی جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک ایسے موقع پہ جب آپ شاعر محسوس کرے کہ اس کے تخلیقی اس میں جو پنجرپن آ رہا ہے تو اس کو چاہیے وہ اپنے سامعین سے اجازت لے اور کچھ ترجمے وغیرہ کا کام کرے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ رحمان فارس نے جو ترجمہ، یہ شاعر تو اچھے ہیں ہی، پاکستان کے ابھرتے ہوئے جو نئے جو ہمارے منظر نامے پہ جو شعراء آ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے، بالکل نئی بات نہیں ہے، اس میں رحمان فارس کا ایک بڑا نام ہے، لیکن یہ ترجمے کی طرف سے جو آئے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنجیدہ ادب کی طرف بھی دلچسپی جو ہے، اور ہم ایک بڑے شاعر کا منتظر ہیں۔ بہت شکریہ۔